جوڈائزم ہزاروں سال پرانا ایک مذہب ہے، اور اس کے اندر اوور دا ایئرس، اوور دا سینچریز بڑے بڑے بابرکت اور بڑے بڑے بزرگ جو پروفٹ تھے وہ آتے رہے ہیں، نامی گرامی پروفٹس بہت سارے اس کے اندر آئے یہودی برادری کے اندر۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑی غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ جوڈائزم اور زائنزم کو مکس کرتے ہیں، مطلب وہ سمجھتے ہیں یہ دونوں ایک چیز ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ زائنزم ایک پولیٹیکل آئیڈیولوجی ہے، جوڈائزم ایک مذہب ہے، دونوں چیزیں سیم نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ لیکن آج جو بائیڈن صاحب نے ایک بڑی گہری بات کر دی ایک جگہ پہ، اور انہوں نے خود کو یوں سمجھے کہ اسرائیل کے کیمپ میں پوری طرح سے ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ میں زائنسٹ ہوں۔ بائیڈن کے الفاظ تھے کہ یہودی ہونے کے لیے زائنسٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اور میں زائنسٹ ہوں۔ کلیئرلی انہوں نے اپنے آپ کو زائنسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے آج، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھرپور حمایت کا یقین دلا دیا ایک بار پھر سے اسرائیل کو کہ میری ٹوٹل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ مارکنگ ہانوکا یہ ان کی عید کی طرح ہے، جسے مذہبی فیسٹیول ہے، یہاں پہ اس فیسٹیول میں وہ موم بتیاں اور یہ سارا کچھ جلا رہے ہوتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، یہودی برادری کا تہوار ہے۔ مارکنگ ہانوکا بائیڈن ووز ٹو کیپ ملٹری سپورٹ فار اسرائیل انٹل حماس گون، یعنی یہ انہوں نے بلینک چیک دے دیا ان کو، اسرائیل کو، کہ جب تک چاہیں رہیں وہاں پہ، جب تک حماس وہاں پر ہے تو آپ رہیں وہاں پر، جب تک، یعنی ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو، امریکہ کی طرف سے آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ ایک بلینک چیک انہوں نے ہانوکا کے موقع پہ دے دیا اسرائیل کو۔ اب یہ بہت بڑا ریلیف ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ ان کو اصل میں دباؤ کہیں سے تھا اگر، تو وہ تھا ہی امریکہ سے، تو وہاں سے ایک کلین چٹ ان کو مل گئی۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی فوج اگر لڑ رہی ہو کسی جگہ پہ، دنیا میں مختلف جگہوں پہ کنفلکٹس چھڑے ہوئے ہوتے ہیں، فوجی لڑتے ہیں آپس میں، دشمن سے لڑتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی فورس کے اندر لگ بھگ 20% جو اموات ہیں، ان کی جو مطلب بندے مرے ان کے فوجی، وہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ میں مر رہے ہوں، کہیں پر بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ دیکھیں افغانستان کے اندر جنگیں ہوئیں، ایسا تو ہم نے نہیں سنا کہ امریکن فوجی ایک دوسرے کو مار رہے ہوں، یا یوکرائن کے اندر ہوئی رشیا کی جنگ اور یوکرائن کی، تو ایسا تو دونوں سائڈ سے ہم نے نہیں سنا کہ رشینز اپنے ہی فوجیوں کو مار رہے ہوں اور یوکرائن والے اپنے ہی فوجیوں کو مار رہے ہوں، ایسا تو کبھی نہیں سنا ہم نے۔ یا انڈیا پاکستان کے درمیان بھی جنگیں ہوئی ہیں، انڈیا اور چائنا کے درمیان بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان کے فوجی ایک دوسرے کو مار رہے ہوں۔ البتہ اسرائیل نے ایک بڑا کلیم کر دیا ہے، اور یہ ایسا کلیم ہے جس کو سن کے آپ اپنا سر پکڑ لیں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ کلیم یہ کیا ہے انہوں نے کہ ہمارے اب تک جو ہے نا، جب سے غزہ میں گھسے ہیں تو ہمارے صرف 105 فوجی مارے گئے۔ ان 105 میں سے اب ذرا ان کے ڈیٹا دیکھیے، کہتے ہیں 20 ایسے تھے جو کہ اپنے ہی بندوں کے ہاتھوں مارے گئے، فرینڈلی فائر میں مارے گئے، غلطی سے ان کو گولیاں لگی ہیں۔ اب ایسا آپ نے شاید ہی کہیں سنا ہو، ڈفر سے ڈفر فوج بھی اگر کہیں ہوگی نا، نالائق ترین دنیا کی کوئی فوج، تو وہاں پر بھی اتنا زیادہ ہائی ریشو نہیں ہوتا، لگ بھگ 20% اپنے ہی بندوں کے ہاتھوں مارے گئے ہوں۔ اگر یہ سچ ہے، صحیح فگر ہے، ویسے تو اسرائیلی فوج مطلب بدنام ہے اس بات پہ کہ وہ اپنی کیجولٹیز چھپا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو 105 کا فگر ہے، حماس والے اس کو جو ہے وہ رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کئی گنا زیادہ ہے، یہ تو بہت کم بتا رہے ہیں۔ اور یہ جو 20 کا فگر ہے، یہ بھی بڑا عجب سا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے ڈیتھس آف 20 out of 105 soldiers killed in Gaza operation were friendly fire accidents. 13 troops killed by strikes, gunfire due to mistaken identification, 7 others in accidents, some involving armored vehicles. 13 بندوں کو حماس کے بندے سمجھ کے ہم نے مارا، اپنے ہی بندوں کو۔ اب یہ دیکھیے، یہ انپروفیشنلزم اور ٹریننگ کا فقدان اور ایک لو کوالٹی کی آرمی کے ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لڑنے گئے ہوئے اور اپنے ہی بندوں کو ٹھوکتے پھر رہے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اس جنگ کے حوالے سے بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ باب المندب پہ، یہ جو یمن کے پاس اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کے ٹریڈ کا، آئل کا ایک بڑا حصہ گزر رہا ہوتا ہے، تو باب المندب کے اوپر، وہاں پر چونکہ یمنی فورسز کی حکومت ہے تو باب المندب کو ایک طرح سے یمن کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ان کی جو ہوتھی باغی ہیں، تو
تو ہوتھیوں نے پہلے تو امریکہ کے جو بحری بیڑے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو چکما دیتے ہوئے ایلات شہر پہ راکٹ مارے تھے، میزائل مارے تھے، ڈرونز بھی مارے تھے، اور اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کا مظاہرہ کر کے دکھایا تھا انہوں نے کہ ہمارے پاس شاندار قسم کے ویپنز موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اسرائیلی جہازوں کو ہائی جیک کرنا شروع کیا اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے گزرنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہاں پر جنگ چلے گی تو ہم یہاں سے اسرائیلی جہازوں کو باب المندب سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسرائیل نے اپنے جہازوں کے علاوہ یعنی دوسرے ملکوں کے جو جہاز ہیں، دوسرے ملکوں کی جو کمپنیز ہیں ان کو ہائر کرنا شروع کیا، اور اپنے جو سامان ہیں، اپنا جو چیزیں ہیں وہ ان جہازوں میں وہ لانا انہوں نے شروع کیا، اور مطلب ناروے کا جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا یا کسی اور ملک کی شپنگ کمپنی ہوتی تھی، ان سے یہ جو سامان ہے اسرائیل پہنچ رہا ہوتا تھا یہاں سے کراس کر کے۔ لیکن اس پہ یہ ہوا پھر کہ ہوتھیوں نے اعلان یہ کیا کہ صرف اسرائیل نہیں، ہر اس جہاز کو ہم ٹارگٹ کریں گے بھلے ہی کسی دوسرے ملک کا ہو جو اسرائیل جا رہا ہوگا۔ یہ انہوں نے 24-48 گھنٹے پہلے ایک اعلان کیا تھا یمنیوں نے کہ ہر وہ جہاز جو کہ اسرائیل جا رہا ہوگا یا اسرائیل سے آ رہا ہوگا تو اس پہ ہم اسٹرائکس کریں گے۔ اب ان کے اس تھریٹ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایلات کی جو بندرگاہ ہے، الرشرش اس شہر کا بیسیکلی نام ہے، جو فلسطینی نام اس کا الرشرش ہے، تو یہ اس کو ایلات بولتے ہیں اسرائیلی۔ تو ان کا جو تیسرا سب سے بزیسٹ پورٹ ہے وہ وہاں پر ہے ایلات کے اندر، کیونکہ ریڈ سی کے اندر سب سے مین ان کا پورٹ یہی ہے۔ اب اس سے دھمکی کے بعد وہاں پر جو جہاز تھے ان کی آمد و رفت تقریباً بند ہی ہو گئی۔ ایک امریکہ جیسے سینکشنز لگاتا ہے تو سینکشنز کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ہرٹ ہونا شروع ہوتی ہے نا اکانومیز۔ یہاں پر یوں سمجھیں کہ ہوتھیوں نے سینکشنز لگا دیے اسرائیل کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جو جہاز یہاں سے گزرے گا ہم اس کو اسٹرائک کریں گے۔ اس کے بعد 85% جو ایلات کے بندرگاہ پہ ٹریفک تھی جہازوں کی وہ ختم ہو گئی، بند ہو گئی۔ اس کا میں آپ کو ذرا ریفرنس دکھا دیتا ہوں، ذرا دیکھیے کتنا بھاری بھرکم نقصان ہوتھیوں نے وہاں پر اسرائیل کا دیا ہوا ہے۔ المیادین ایک بڑا مڈل ایسٹ کا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے خبر لگائی کہ یمنی تھریٹس ڈسرپٹ اباؤٹ 85% آف پورٹس پروفٹ ایلات پورٹ ڈیر۔ 85% جو ریونیو ہے نا پورٹ کا وہ گر گیا ہے، کیونکہ جہازوں کی آمد جو ہے وہ وہاں پر ارائیول جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ایک ایریل پکچر بھی اس پورٹ کی وائرل ہوئی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی جہاز موجود نہیں تھا وہاں پہ۔ اچھا، اس کے باوجود لیکن یہ ہوا کہ جن جہازوں نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو ان کو وارننگ دیتے ہوئے ہوتھیوں نے، وہاں ایک ناروے کا جہاز جا رہا تھا اسرائیل کا تیل لے کے، تو اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا ہے کل، اور تابڑ توڑ انہوں نے حملے کیے۔ پہلے انہوں نے اس جہاز کو وارننگ دی بقول ان کے کہ ہم نے اس کو کہا کہ آپ رکیں، یہ نہیں رکا، بلکہ عملہ جو تھا اس نے آگے جو ہے وہ تیزی سے جانے کی کوشش کی، تو مجبوراً ہم نے میزائل مارا، کیجولٹیز نہیں ہوئی، غالباً انہوں نے عملے کو وہاں سے نکل جانے کا ایک موقع دیا ہوتھیوں نے، اور جیسے ہی وہاں عملہ نکلا ہے وہاں سے تو جہاز کے اوپر انہوں نے میزائل داغ دیا۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ یمن's ہوتھیز کلیم missile attack on Norwegian ship Stranda. No casualties reported from strike on Stranda tanker as it passed through strategic باب المندب اسٹریٹ۔ وہ تباہ ہو گیا پورا جہاز تیل کا جو تھا۔ تو یہ اسرائیل کے لیے بڑا پرابلم یہاں پر کریٹ ہو چکا ہے۔ یوں سمجھیں کہ پریکٹیکلی ان کا جو ساز و سامان آ رہا ہوتا تھا، یہاں سے جا رہا ہوتا تھا، وہ اس وقت ڈسٹربڈ ہے، اور وہ دوسرے والی جو ان کی سائڈ ہے، آئفا والا بندرگاہ جو ہے، اس کو ان دونوں زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔